کر لیے ویڈیو آن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوائن کر لیے شیخ نے. میں اس سے پہلے کہ ان کو مائک ان کے حوالے کروں کتاب جو ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ کی جو کتابیں آئی ہیں ان میں سے جو آخری کتاب ہے وہ بالکل آج کل کے حالات کے حساب سے کہ مریض کے حقوق اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا سربرق ہے وہ آپ کو دکھا دیں. کتاب شیئر کریں. یہ کتاب آپ کے پاس اس کی آ رہی ہے تفسیر مریضوں کے حقوق و فرائض اور کرونا مریض کے بارے میں اسلامی تعلیمات. تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے شفیع بخش جو آج کل کے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں. کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن میں بہت یعنی ذہنوں میں اشکال آتا ہے تو اس میں ان کا اچھا ایک جواب دیا گیا. یہ کتاب ہمارے پاس PDF میں پوری اویلیبل ہے تو اس کو ہم بلکہ گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اس کا PDF ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے. تو ساتھیوں سے التماس ہے اس کا مطالعہ کریں اور یعنی خود بھی پڑھیں آگے بھی اس کو پھیلائیں تاکہ اس وقت جو یہ حالات چل رہے ہیں وبا کے اس حوالے سے شریعت جو کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات ایک مکمل طریقے سے آ سکیں. آج ہمارا موضوع جو تفسیر میں سورہ قاریہ اور سورہ تکاثر ان دو صورتوں کی تفسیر ہے. تو ہم تھوڑا سا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہ جوائننگ میں پرابلم ہوا. تو ابھی سے ہم 35 منٹ کا تقریباً یہ دورانیہ ہے. دو صورتوں کی تفسیر مختصر طور پہ انشاءاللہ پوری کریں گے. میں گزارش کروں گا شیخ عبید الرحمن محسن سے کہ وہ آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز آ رہی ہے. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ. کھٹکھٹانے والی. ما القارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. وما ادراک اور تمہیں کس نے بتایا. ما القارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے. کالفراش المبثوث منتشر بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال اور پہاڑ ہو جائیں گے. کالعہن المنفوش دھنی ہوئی روئی کی طرح رنگین اون کی طرح. فاما سو من ثقلت جس کے بھاری ہوں گے. موازینہ تول کے پلڑے. فہوا پس وہ فی عیشہ اس طرح کی زندگی میں ہوگا. راضیہ جس میں اسے خوشی ملے گی. واما اور جس کے خفت موازینہ تول کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فأمہ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے. نار حامیہ تند و تیز دہکتی ہوئی آگ ہے. لفظی تشریح پہلے سماعت کر لیجئے پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. القارعہ قرع سے ہے.
قارع الباب، اس کا معنی ہوتا ہے زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ القارع صرف معمولی کھٹکھٹانے کو نہیں کہتے، کسی چیز کا اس انداز میں زوردار طریقے سے کھٹکنا کہ وہ انسانوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بن جائے، آفت کا باعث بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ کفار جو ہیں جب بھی کوئی مصیبت تحل، جب بھی کوئی ان کے پاس قارعۃ کوئی مصیبت آتی ہے، اس معنی میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ رعد میں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کفار کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے رات کے وقت آپ سوئے ہوں اور اچانک کوئی شخص دروازے پہ آ کے زوردار طریقے سے ناکنگ کرے تو کیسے ایک ہڑبونگ مچ جاتی ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلکا سا ایک آئیڈیا ہے کہ قیامت جب آئے گی اور کھٹکھٹانے والی جب آئے گی تو اس طرح سے اچانک آئے گی اور سب انسان بہت بڑی آفت مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ قیامت کے نام مختلف ہیں، الطامہ بھی اسے کہا گیا ہے بہت بڑی مصیبت، الصاخہ اسے کہا گیا ہے الغاشیہ چھا جانے والی، الآزفہ اچانک آنے والی، الساعہ لمحہ بھر میں آ جانے والی، الواقعہ واقع ہونے والی، الحاقہ بہت بڑی حقیقت، اور یہاں پہ اس کا نام بیان کیا گیا القارعہ۔ ایک اس میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے گویا قیامت کی نشانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ ہر لمحے دستک دے رہی ہے، دروازوں پہ پہنچی ہوئی ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشیں کروائی ہے کہ اسے دور مت سمجھو، وہ تو قریب ہے۔ القارعہ کھٹکھٹانے والی، ملقارعہ تمہیں کیا خبر کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک تمہیں کس نے بتایا، ملقارعہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وہ آفت، وہ مصیبت، وہ پریشانی اس قدر شدید ہے کہ کائنات کی کوئی ہستی اور مخلوق میں سے کوئی شخص بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی ہولناک ہے۔ اس کا مکمل علم اس کی ہولناکیوں، اس کی پریشانیوں، اس کی آفتوں کا رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے بتایا وہ کیسی ہولناک ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سب انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ، کالفراش المبثوث منتشر بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح۔ الفراش وہ پروانے جو شمع کے ارد گرد روشنی کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں، بالکل ویٹ لیس، بے حیثیت اور بے وقت ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہو آپ نے اپنے گھر میں موسم بہار کی کوئی رات دیکھی ہو، رات بلب کے دائیں بائیں، ٹیوب کے دائیں بائیں یا شمع کے دائیں بائیں پتنگیں اتنی کثرت سے ہوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تو آپ ان کے پر بکھرے ہوئے پورے صحن میں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے قبروں سے نکلنے کی انسانوں کی جو منظر کشی کی ہے اس میں ایک یہ تشبیہ بھی استعمال کی، اور ایک مقام پہ کہا کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے بالکل کثرت کے ساتھ اچانک منتشر بکھرے ہوئے میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں مست ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔
کوئی گیدرنگ نہیں، فیملی نہیں، اجتماعیت نہیں، برادری نہیں، بکھرے ہوئے، ہر ایک اپنی دنیا میں مست اور اپنے آپ کی فکر میں ہلکا غلطاں و پیچھاں۔ جس دن سب انسان ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے وول ہے، اس کو جب اچھی طرح سے تیار کیا جاتا ہے، دھنا جاتا ہے، تو اس کے گال فضا کے اندر بکھر جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا قرآن مجید خصوصی طور پہ تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مضبوط ترین مخلوق ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کے اوپر مختلف مراحل آئیں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، کہ ان کو اٹھا کے ٹکرا دیا جائے گا، زور سے ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس طرح سے بھربری ریت ہوتی ہے ایسے ہو جائیں گے۔ ایک مرحلہ ہوگا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مزید یہ ان کو کوٹ کوٹ کے اتنا باریک کر دیا جائے گا کہ ان کے جیسے روئی کے گال ہوتے ہیں ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا ہباء منثورا، جیسے گرد و غبار کے ذرے ہوتے ہیں اس طرح سے بکھر جائیں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ یہ ختم ہونے کے مرحلے میں بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ان کو اڑا کے رکھ دے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی آخر کار یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے قیامت کی منظر کشی کے حوالے سے بہت عظیم اور جامع صورت ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ان تین آیات میں قیامت کی ابتدا کی منظر کشی ہوئی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس میں انسانوں کی کیفیت بیان ہوئی، وہ کیسے ہوں گے، وہ بھی قرآن مجید کی متعدد آیات میں مختلف اس کے انداز بیان کیے گئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں، 5ویں آیت مبارکہ میں جو مخلوقات ہیں بالخصوص ان میں سے پہاڑ، ان کا کیا منظر ہوگا وہ واضح کیا گیا۔ اور 6ٹھی آیت مبارکہ میں اب قیامت قائم ہو کے حساب کتاب شروع ہو گیا ہے اور انسانوں کے اعمال تولے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قیامت کے مراحل ہوں گے میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، خصوصی توجہ کیجیے گا، اس میں مختلف سٹیجز ہیں۔ ان میں سے ایک سٹیج ہے اعمال کا تولا جانا، اور اکثر محدثین و شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ پہلے نامہ اعمال ہوگا۔ نامہ اعمال میں انسان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی بھر کی ڈائری کو پڑھے، اپنی صبحیں، دوپہریں، شامیں، راتیں، خلوتیں، جلوتیں ساری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوگا، اس کو پڑھے گا۔ پڑھنے کے بعد مرحلہ ہوگا ان کا تولا جانا، یعنی پہلے نامہ اعمال دکھایا جائے گا، انسان اسے پڑھے گا، پھر تولا جائے گا۔ بعض شارحین حدیث نے یہاں نقطے کی بات یہ لکھی ہے کہ جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر کاؤنٹنگ ہے، اسٹیٹسٹیکلی بتایا ہوا ہے کہ ٹوٹل اتنی نیکیاں پوری زندگی میں اس انسان نے کی ہیں، لیکن ان کا تول، ان میں کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کیا اس میں نیتیں ہیں، کیا اس نیکی کی اللہ کے ہاں ویلیو ہے، اس کو تولنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ یہاں اس مرحلے کا تذکرہ ہے۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے تول کے بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی کی کیفیت میں ہوگا۔ عیشہ، عاش یعیش عیشاً، زندگی گزارنا، اس سے عیشہ فعلتن کا وزن ہے، اور اس میں کیفیت مقصود ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فعلہ، اس میں کاؤنٹنگ مقصود ہوتی ہے، الفعلہ للمرہ والفعلہ للہیئہ، یہ جو فعلہ ہے یہ حیت بیان کرنے، کیفیت بیان کرنے، اس کی زندگی کی کیفیت ایسی ہوگی، راضیہ ذات الرضا، جس میں اسے خوشیاں ہی خوشیاں، جی چاہیاں، من کی مرضیاں، پسند کی چیزیں، یہی کچھ اسے حاصل ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو ایسی زندگی کی ایسی کیفیت میں ہوگا، ایسی عیش و عشرت کی کیفیت میں ہوگا، راضیہ، جس میں اس کی پسند رضا کی ساری اس کی رضا اور اس کی پسند چلے گی، جیسے وہ خوش ہوگا، جیسے وہ راضی ہوگا، ویسی اس کی زندگی کی کیفیت ہوگی۔ یہ جو میزان ہے، اس حوالے سے مستقل لیکچر کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے تو شارٹلی سب پڑھنا ہے، تو اشارہ میں کرتا چلا جاؤں کہ میزان ایک ایسا تول ہے جسے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، جبریل امین نے تھاما ہوگا، دو اس کے پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا اتنا وسیع ہوگا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے اندر رکھ کے تولے جا سکیں گے، اور اس میں کیا تولا جائے گا؟ انسان کی باتوں کو تولا جائے گا، انسان کے کردار کو تولا جائے گا، انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور خود انسان کو بھی بعض دفعہ تول دیا جائے گا۔ ان سب کے دلائل اور شواہد احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی دلیل آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ بہرحال یہ کلیئر رکھیے کہ باتیں بھی ہماری تولی جائیں گی، ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے، اس میں ہمارا نامہ اعمال بھی تولا جائے گا، اور بعض دفعہ اس میں انسانوں کے اپنے وجود کو بھی تولا جائے گا فزیکلی۔ مجھے اور آپ کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے وہ میزان نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جن سے وہ بھاری ہوگا، اور اس میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اس کا صحیح فہم ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل ہے، مانگتا ہے تو رب سے، جھولیاں پھیلاتا ہے تو اسی کے آگے، آسیں، توکل، یقین اللہ ہی کے اوپر، اللہ ہی کی رضا کے لیے اس کی زندگی وقف ہے، یہ اتنا وزنی عمل ہوگا، ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بھی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ حقوق العباد میں اچھا اخلاق، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، باتوں میں سے اس بول کا وزن زیادہ ہوگا، بہت اس کا وزن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، آگے بڑھیے، جس کے وہ میزان ہلکے ہو گئے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کردار کا ہلکا تھا، عقیدے کا ہلکا تھا، باتوں کا ہلکا تھا، نیکیاں اس کے پاس تھوڑی تھیں، برائیاں اس کی زیادہ تھیں، تو نیکیوں کے جو پلڑے ہیں ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ماں کو کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ماں ہی ہے، اس کی ڈائٹنگ، اس کی خوراک، اس کی فیڈنگ، سب کچھ ماں سے اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی گود، سب کچھ ماں ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس کی برائیاں زیادہ ہوئیں اور نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم کا وہ گڑھا اس کی ماں بنے گا۔ جیسے بچے کے لیے ماں سب کچھ ہے، اس کے لیے وہ گڑھا ہی سب کچھ ہوگا، اس کی خوراک وہیں سے، اس کے مشروب وہیں سے، جہنمیوں کی پیپ، اس کا بستر، جہنم کی آگ،
اس کی چھت جہنم کی آگ، اس کی چار دیواری جہنم کی آگ، سب کچھ جیسے ماں بچے کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے جہنم کا وہ گڑھا ہی سب کچھ ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہا، میری اور آپ کی رب کریم حفاظت فرمائے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے امہ کا کیا ہے کہ ام الدماغ جو ہے، دماغ کو، سر کے حصے کو، اس کو بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کہا گیا ہے، یعنی الٹا اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا سر کے بل۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے۔ ما استفہامیہ، کیا، ہیا یہ اصل میں ہیا ہے تو اینڈ پہ ہا اس سخت ہے۔ ما ہیا وہ کیا ہے، نار حامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایسی دہکتی ہوئی، کہیں اسے کہا گیا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نارکم ھذہ، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا پیغام ایک تو قیامت کی ہولناکی، اس کا اچانک آ جانا، آنے سے اس کی پریشانی ساری انسانوں کو لاحق ہو جانا، پھر انسانوں کی کیفیت، ان کا بے وقت ہو جانا، کائنات کا بکھر جانا، اور اہم ترین پیغام کہ مجھے اور آپ کو اللہ یہ فکر نصیب فرمائے، خصوصاً رمضان المبارک کے اس مہینے میں، کہ ہم اپنا میزان نیکیوں کا بھاری کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش، اور خصوصاً وہ اعمال جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر نیکی ہی کی زیادہ ہے، لیکن کچھ اعمال کا خصوصی زیادہ وزن بتایا گیا ہے، ان اعمال کے بارے میں علماء سے رہنمائی اور ان کو کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسری سورہ مبارکہ آج کے ہمارے اس درس تفسیر میں، صدائے حق کے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی بھی یہ محنت قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری، میری حاضری بھی قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ التکاثر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا، التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوششوں نے۔ آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم۔ الہاکم التکاثر، جی آواز کلیئر ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا، التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے، حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ زرتم، تم نے جا دیکھا، المقابر، قبرستانوں کو۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، سوف تعلمون، جلد ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسے نہیں جو تم سمجھتے ہو، اصل بات تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جاتا، لترون الجحیم، کہ بھی ضرور تمہیں دیکھنا ہوگا جہنم کو، ثم لترونہا، پھر ضرور تمہیں اسے دیکھنا ہوگا، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے،
ثم لتسألن، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ یہ سورہ تکاثر ہے۔ یہ جو لفظ تکاثر ہے، تکاثر، اس میں باب تفاعل ہے، کمپٹیشن کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہوتی کثرت، ایک ہے تکاثر۔ انسان کو غافل کرنے والی اصل چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے کم اہم چیزوں میں یا فضول چیزوں میں وقت لگا کے زیادہ اہم چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کم اہم چیزوں میں، فضول چیزوں میں تم غافل رہتے ہو، کس وجہ سے؟ التکاثر، اس وجہ سے کہ تم دنیا کی چیزوں کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کس چیز میں تکاثر؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال، دولت، اونچا عہدہ۔ انسان کی اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کی دنیا کی ضرورتیں وہ اپنی پوری کرے۔ اصل پرابلم اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، دوسروں سے میری شان زیادہ ہو، دوسروں سے میرے پاس دولت زیادہ ہو، دوسروں سے میرا بنگلہ، کوٹھی، مکان اونچا نظر آئے، دوسروں سے میرا بینک بیلنس بہتر ہو۔ اس وجہ سے انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش تمہیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبرستانوں کو جا دیکھتے ہو۔ مقبرہ کی جمع ہے مقابر، وہ جگہیں جہاں قبریں ہوتی ہیں، یعنی قبرستان، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ بھوکے بھیڑیوں کو اگر آپ چھوڑ دیں کسی ایسے بھیڑوں کے ریوڑ میں، وہ ان بھیڑوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے دین کا نقصان یہ دو چیزیں کرتی ہیں، کہ زیادہ مال کی حرص اور زیادہ سٹیٹس کی حرص، یہ دو چیزیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، انسان کتنا حریص واقع ہوا ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدم کے بیٹے کو دو وادیاں بھر کے سونے کی یا مال کی دے دی جائیں، لابتغى ثالثا، وہ ایک تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی جن تصورات میں، جس عمل سے تم زندگی گزار رہے ہو، ایسے بات نہیں چلے گی۔ ہرگز ایسے حقائق کا تم سامنا نہیں کر سکو گے۔ اصل حقائق تمہیں معلوم ہو جائیں گے، پھر تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائیں گے۔ تاکیداً 2 بار کہا گیا۔ کاش تمہیں یقینی طور پہ علم ہو جائے کہ تم نے جہنم کو دیکھنا ہے، ہر ایک نے دیکھنا ہے، حتیٰ کہ اولیاء، شہداء، صالحین نے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جہنم کے اوپر ہی سے گزر کے ہم نے انشاءاللہ جنت کی طرف بھی جنہوں نے جانا ہے، پل صراط سے گزر کے جانا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ وہ مرحلہ بھی بڑا شدید ترین ہے، تمہیں اس کو دیکھنا ہے، پھر تم نے یقین کی آنکھ سے دیکھنا ہے، پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کی جمع ہے نعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ معمولی سی چند کھجوریں کھائیں، مشروب پیا، اور آپ نے فرمایا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا اہم ترین جس کے بارے میں سوال ہے وہ تو ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا وجود ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان کے بارے میں، بصارتوں کے بارے میں، ہاتھوں کے بارے میں، وجود کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں،
زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں اس کو صرف کیا، ہر چیز جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں 2-3 پیغام ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں غافل کرنے والی چیز اصل تکاثر ہے، دوسروں کی طرف دیکھ کر زندگی ہمیں نہیں گزارنی، جو ہماری اپنی بنیادی ضروریات ہیں اللہ سے مانگ کے اس میں ہم نے دعا کرنی ہے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ دوسرا پیغام ہمیں اس سورہ مبارکہ سے یہ ملا کہ ہم نے ایک دن ایسا آنا ہے کہ قبرستانوں میں بھی پہنچنا ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے جہنم کے اوپر سے بھی گزرنا ہے۔ جتنی ہم نیکیاں تیزی سے کریں گے جہنم کے اوپر سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور آخری اس کا پیغام یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم نے ایسے استعمال کرنا ہے کہ جب اللہ پوچھیں تو ہمیں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ دونوں صورتیں جو ہم نے سیکھی ہیں ان کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ شیخ وجاہت صاحب اناؤنس کریں گے۔ جو بھی آنسر اور کویسچن ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آمین۔ آواز کٹ رہی ہے؟ وقت ہے 5 منٹ باقی تھا، ٹھیک ہے بس ہو گیا۔ تو سوالات ابھی 2 سوال آئے ہیں، باقی ساتھیوں کے بھی کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ پہ، زوم کا جو ایڈمن اکاؤنٹ ہے اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ دونوں سوالات دیکھیے صحیح بالکل متعلق ہیں جو 2 صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ایسی رنگین دنیا بنا کے پھر اس کو ایسے بے وقت طریقے سے ختم کرنے میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کوئی ریفرنس ہو تو۔ شیخ صاحب آواز کٹ رہی ہے۔ ایک منٹ، وہ کنیکشن کا مسئلہ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں دوبارہ سوال پڑھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی رنگین دنیا بنا کر پھر اس کو ایسے بے وقت طریقے سے ختم کرنے میں اللہ حضور شیئر کیجیے گا، ایک طرف 70 ماہ سے ختم اور دوسری طرف اتنا سخت انجام، اللہ اکبر۔ اسی طرح سوال لکھا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے وجاہت بھائی میری؟ جی آ رہی ہے بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اتنی رنگین اور خوبصورت دنیا کو بنا کر اس قدر ہولناک طریقے سے اس کو ختم کر دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ میں اپنے اس محترم یا محترمہ سائل یا سائلہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ختم ہونے کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ یہ رنگین دنیا، یہاں نہ تو انسانوں کو نیکیوں کا صلہ مل رہا ہے اور نہ ہی پوری طرح سے مجرموں کو سزا مل رہی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو 100% رحمتیں ہیں ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اس دنیا کو ختم کر کے ایک اس کی الٹرنیٹ بہترین نئی دنیا اللہ تعالیٰ انسان کو دیں گے، جہاں اللہ کی صفت رحمت جتنی یہاں ہے اس سے 100 گنا زیادہ اس کا اظہار بھی ہوگا، جتنی یہ رنگین ہے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ رنگین بھی ہوگی، جتنی یہ خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بھی ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے کمال عدل و انصاف کا اظہار بھی ہوگا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قیامت کا قائم ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ دنیا کے تمام منصفوں سے بڑھ کر منصف نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کا پوری طرح ان کو صلہ دیا جائے، اور وہ جو مجرم ہیں ان کے جرائم کی جو فرد جرم ان پہ عائد ہوتی ہے اس کی سزا دی جائے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آپ ایک کامن سینس سے سوچیں کہ کیا موسیٰ اور فرعون ان کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ اگر دنیا ختم نہیں ہے تو یہاں تو ان کو نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی محنتوں کا پورا صلہ دیا گیا ہے، نہ فرعون کو ہزاروں بچوں کے قاتل کو اس کی پوری سزا دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے جائیے، حضرت ابراہیم اور نمرود، ہمارے پیارے نبی، اور ابو جہل و ابو لہب۔ تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین و آسمان کو ختم کر کے اس سے بہتر ایک نئی کائنات انسان کو دیں گے، جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر بھی ہوگی، آئیڈیل بھی ہوگی۔ وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ الجھنیں، نہ اضطرابات، محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، انسان کی خواہش پوری ہوگی، مجرموں کو ان کی سزا دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ پلڑا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ برے اعمال سے زیادہ ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو برے اعمال ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا وہ تمام معاف کر دیے جائیں گے؟ جی، سوال یہ ہے کہ پلڑا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو پھر اس صورت میں سائل نے یہ پوچھا ہے کہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ جو گناہوں کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا انڈیویجول حساب ہے۔ اوورال اگر انشاءاللہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی محبت سے یہی امید ہے۔ البتہ ان میں سے اگر کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی انسان نے معافی نہیں مانگی ہے اور جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا ہے اور وہ سفارش سے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اوورآل نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ ان گناہوں کی سزا دے کے جتنی دیر کے لیے سزا بنتی ہو پھر انسان کو جنت میں بھیجا جائے۔ لیکن اوورآل اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا ہے تو انشاءاللہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے، پھر گناہوں کی سزا دیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میزان میں بھاری اعمال کا کچھ تذکرہ فرما دیں۔ بھاری اعمال کی طرف سرسری تو میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس میں جو اس وقت مجھے استحضار ہے ان میں سر فہرست تو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح سے بھاری اعمال کے اندر ایک اہم ترین عمل وظائف میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ انسان کا جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ بھی بھاری اعمال کے اندر ہے۔ اس وقت مزید اعمال کا میرے ذہن میں استحضار نہیں ہے، لیکن ان کو بھی تلاش کر کے ایک لمبی فہرست اس کی مرتب کی جا سکتی ہے۔